آپ متاثر ہیں ساحل بھائی سے یا ساحل بھائی آپ سے متاثر ہیں؟ شروع یہاں سے کرتے ہیں. میں تو جی بچپن سے متاثر ہوں ساحل بھائی سے، اور نہ صرف ساحل بھائی سے بلکہ میرے جو دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ. میری سوچ اور فکر جو ہے، میں تو ان کی مشاورت، ان کی گائیڈنس، ان کی بلیسنگ جو ہے وہ تو میری سوچ اور فکر کو ہوا دیتی ہے. تو میں تو اٹرلی انسپائرڈ بائی بوتھ مائی بردرس، پرٹیکولرلی ساحل اس لیے کیونکہ ساحل الدین جو ہے وہ شعلہ بیاں زیادہ ہیں. تو جو شعلہ بیاں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے شعلے کی روشنی کتنے ہی اندھیروں کو منور کرتی ہے. چاہے اس سے اختلاف رائے آپ رکھیں لیکن وہ جلا دے دیتی ہیں سوچ کو. تو میں تو اٹرلی انسپائرڈ بائی بوتھ مائی بردرس، پرٹیکولرلی ساحل الدین. اچھا، ویسے ابھی آپ نے کہا کہ اختلاف رائے، تو ایک طرف تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں فالو بھی کرتا ہوں، پھر اختلافات بھی ہیں. جی اختلافات تو اچھا، بچپن سب سے بڑا کیا اختلاف؟ چلیں نظریاتی ہو سکتا ہے، کسی عقیدے پہ ہو سکتا ہے، تو کیا اختلاف بحث میں آتا ہے آپ دونوں جب گھر میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو میں بات کرتا ہوں وہ ساحل ٹھیک؟ اکثر آپ ظاہری بات ہے گھر میں بھائی بیٹھتے ہیں، جی. تو کس بات پہ آپ زیادہ اختلاف ہے آپ کا؟ میرا عقیدہ جو ہے وہ کیسے، لیٹ می پٹ اٹ ان اے سمپل وے. میں ذرا گلوبل پرسپیکٹیو کو نیوٹرلٹی سے دیکھتا ہوں. گلوبل پرسپیکٹیو کو، وین آئی لک ایٹ دا گلوب اور دا کائنات فار دیٹ میٹر، تو میں بہت نیوٹرلٹی سے دیکھتا ہوں. میرے اندر ایک یہ مسئلہ ہے کہ میں ایبسٹریکٹلی دیکھے بغیر کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتا. وہ ماشاءاللہ بڑا ہارڈ کور مومن ہے، تو وہ مومن کی نگاہ کو، مومن کی لینس نہیں اتارتا. خوبصورت بات ہے یہ اس کی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر مومن کی لینس اتار دی جائے اور ایک نان بلیور، ٹوٹل نان بلیور جو کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا، اس کی لینس سے دنیا دیکھی جائے تو کیا خدا دکھتا ہے؟ نہیں تو ملحد کی آنکھ سے. ملحد، اب دیکھیں، ملحد اردو میں تو الحاد کرنے والے کو کہتے ہیں نا، کہ جس نے خدا کو نہیں تسلیم کیا. میں بلیور کا مطلب اور سینس میں لیتا ہوں. دا کانسیپٹ آف بلیف، گاڈ کو بھی سائڈ پہ کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. دا کانسیپٹ آف بلیف، بیکاز سرٹن بلیف سسٹمز ڈو ناٹ ایون ہیو اے گاڈ. لائک ہندوازم میں کوئی خدا نہیں ہے. بیسکلی ہندوازم جتنا بھی آپ پڑھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی، بدھزم جتنا پڑھیں تو اس میں خدا کا تصور نہیں ہے. خدائی سپر نیچرل بینگز کا تصور ہے کہ وہ اتنے کوئی سپر نیچرل تھے کہ ان کی پوجا پرستی شروع کر دی گئی. یعنی جو میتھولوجی پہ، جو تھیولوجی پہ نہیں ہے، میتھولوجی پہ ہیں. تو میں ان نان بلیورس کی بات کر رہا ہوں جو میتھولوجی پہ بلیو بھی نہیں کرتے. وہ لوگ دنیا کو دیکھتے ہیں تو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر میں وہ لینس دیکھوں تو کیا مجھے اس لینس سے اسی طرح سے ایک بلائنڈ اسپاٹ نظر آتا ہے اس فکر میں، یا مجھے پھر بھی خدا دکھے گا؟ میں اس لیے آئی ٹیک دا لبرٹی آف چینجنگ دا لینسز. شاید میرا سفر تحقیق کا ہے. میں محقق اپنے آپ کو، جب میں چلا جاؤں، کوچ کر جاؤں، تو میں اپنے آپ کو ایک محقق کی لیول پہ کوچ کرنا چاہتا ہوں. اور ساحل شاید کسی ایک چیز کا مقلد رہنا چاہتے ہیں، تقلید کرنا چاہتے ہیں کسی ایک فلسطین پہ ایک پیج پہ. جی ان ون سینس اچھا. that there is no solution other than the solution of a united singular state of Palestinians. But I do have a difference of opinion. I have a little bit of less sympathy towards Palestinians than Sahil has towards them. وہ تو بہت بات کرتے ہیں. نہیں، میں بھی، میرے بچے قربان ان کی آزادی کے لیے. یہ اس چیز پہ ہم کامن ہے. میرا اختلاف رائے وہاں پہ یہ ہے کہ میں مظلوم میں مجاہد ڈھونڈتا ہوں. اچھا. میں مظلوم میں
کی امداد کا قائل نہیں ہوں. میں مظلوم میں فکر پیدا کروں کہ وہ مجاہد بن جائے, چاہے کوئی امداد آئے نہ آئے, چاہے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ روک دیں کہ ابھی میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے مجاہد کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا. میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطینیوں میں مجاہد پیدا کرنے کا کوئی عنصر جنریٹ کیا جائے اگر کرنا ہے تو. دوسرا جو میرا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اکثر ہمارے پلیٹ فارمز کے اوپر یہ ذکر بھی کیا اور لوگوں نے بڑا اعتراض کیا اس بات پہ. اب وہ بات کہیں اور چلی جائے گی, ٹاپک آپ کا کچھ اور ہے, لیکن میں یہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل کی جنگ کو دو بھائیوں کی جنگ تصور کرتا ہوں. اب یہ دو بھائیوں کی جنگ میں دین سے انحراف دونوں نے کر دیا. اس انحراف کی جنگ ہے یہ. اگر آپ ٹرو ریلیجن پہ آ جائیں اسلام کے اور ٹرو ریلیجن پہ آ جائیں اس بنی اسرائیل کے, تو یہ دونوں ساتھ بیٹھ کے اوور کپ آف ٹی یہ معاملات حل کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ بائبل کے ساتھ جو انحراف ہوا اور قرآن کے ساتھ جو انحراف ہوا, یہ اس انحراف کی پیداوار آپس میں لڑ رہی ہے. میں اور آپ اس انحراف کی پیداوار ہیں. یہ تو میں تحقیق کے سفر میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں خود ایک انحراف شدہ اسلام کو فالو کرتا رہا کوئی 25 سال زندگی کے. بائیکاٹ ہے آپ کا بھی KFC اور میک ڈونلڈ کا؟ یہ میں کیونکہ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. I support the concept of boycotting everything with any ظالم, کوئی بھی ظالم ہو, اس کی ہر چیز سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے آپ کو. جب ظلم رجسٹر ہو جائے اور ظالم ریکگنائز ہو جائے تو پھر بائیکاٹ واجب ہے. یہ میں ہیومینٹی کے لیول پہ تک لے کے جا رہا ہوں. چلے مسلمان کو تو یہ بات پتہ ہے, اس کو تو گھر میں یہ اس کی کتاب میں یہ بات بتائی جاتی ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا اس کو انسانیت کا تو پتہ ہے نا, اس کو یہ تو پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. اور جب اس کو یہ نظر آ گیا کہ ظالم کون ہے تو ظالم سے ہاتھ چھڑانا, ظالم کے خلاف آواز اٹھانا اور ہاتھ اٹھانا تو واجب ہونا چاہیے. ہمیں بعض اوقات یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اگر جمہوری نظام کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ دو بھائی کو سپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے بھائی نے فیصلہ کر دیے اور اب چھوٹا بھائی انہیں کو فالو کرے گا. تو شاید دین کے معاملات میں ایسا نہیں ہوتا. اب کیونکہ وہ بھائیوں کی بات چل ہی پڑی تو جمہوریت پہ آپ کے بڑے سخت الفاظ میں نے سنے ہیں آپ کی ویڈیوز میں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت کا لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے ڈکشنری میں. اچھا ایسا نہیں ہے اصل میں. اچھا میری مس پرسیپشن ہے. جی نہیں, آپ کی پرسیپشن ٹھیک اسٹیبلش ہوئی ہے جہاں تک آپ نے میرے کانٹینٹ دیکھا ہے. اس میں لمیٹڈ سی آڈینس ہے جو منسلک ہے. وہ پاکستان کی جمہوریت کی گفتگو کرتی ہے مجھ سے. جو اسٹیٹ کسی آئیڈیالوجی پہ اسٹیبلش کی جاتی ہے, جیسے اسرائیل اس وقت اپنے آپ کو ایک آئیڈیالوجی پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے. 1947 میں ایک آئیڈیالوجی پہ اسٹیٹ پاکستان کی تشکیل دی جاتی ہے اور 1948 میں اسرائیل کا بگ انسٹال کیا جاتا ہے آئیڈیالوجی کے بیس پہ. جب آپ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ, آئیڈیالوجی کیا ہے پاکستان کے پیچھے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس پہ قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے اور کسی چیز پہ نہیں دی. آپ وہ نعرہ نکال دیں تو قربانیاں بھی نکل جاتی ہیں, کوئی قربانی نہیں دیتا. قربانی کس چیز پہ آئی ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جیسے ہی آپ نے کوئی فاؤنڈیشن کسی اسٹیٹ کی تھیولوجی رکھ دی ہے اور تھیولوجی کا نام رکھ دیا ہے, تھیولوجی کو ڈائریکٹ کر دیا اسلام کی طرف, تب آپ کو اسلام کی ڈاکٹرن سے اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ سسٹم کون سا رائج ہوگا. اب جب اسلام کی گفتگو ہوگی اور اسلامک اسٹیٹ کی گفتگو ہوگی تو اب ڈیموکریسی چاہے کتنی خوبصورت چیز کیوں نہ ہو, میں آپ سے جیسے کہا کہ میرا ڈیموکریسی سے میرا اختلاف نہیں ہے. ڈیموکریسی اس جگہ پہ لاگو ہوگی جو ڈیموکریٹک اسٹیٹ آف پاکستان ہوتی ہے. اگر یہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان ہوتا تو میں ہی پاکستان سے کوچ کر گیا ہوتا جب مجھے یہ ریکگنائز ہو گیا ہوتا کہ یہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ آف پاکستان ہے یا ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان ہے. آئی ڈو ناٹ بلیو ان ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان بیکاز آئی ایم لیونگ ان دس کنٹری, کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنائی گئی تھی. اور اسلام میں سورہ شورا میں پورا چارٹر دیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم کے جو گفتگو ہے, جس کے اوپر بڑے بڑے جید علماء, میرے کچھ بہت پسندیدہ علماء بھی اس سے ایک ڈیویشن جنریٹ کرتے ہیں کہ جیسے امرہم شورا بینہم جو ہے وہ جمہوریت کی گفتگو ہے. امرہم شورا بینہم میں شورا لفظ یوز ہوا ہے. شورا کا مطلب ہوتا ہے مشاورت, رائے شماری نہیں. مشاورت جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے مابین کی جاتی ہے, پرٹیکولرلی اسی آیت میں. اس آیت میں اللہ, اب میں آپ کو
تھوڑا سا کانٹیکسٹ لمبا ہو جائے گا. سورہ شورا میں یہ آیت اگر آپ 3-4 آیات پیچھے جائیں تو 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں قرآن میں کہ یہ 5 اوصاف پورے ہوں گے اور اس کے بعد لوگ اپنے رب کے نام پہ اکٹھے ہوں گے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ اس کانٹیکس میں پڑھی جائے گی کہ تب تک آپ مشاورت بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کا توکل اللہ پہ نہیں ہے, جب تک آپ اقام الصلاۃ نہیں کرتے, جب تک آپ اور اینڈ میں آپ مما رزقناہم ينفقون نہیں کرتے. آپس میں اپنے دیے ہوئے رزق کو انویسٹ کر کے اسٹیٹ کے ایسٹ میں, اسٹیٹ کے کیپٹل میں آپ کا اشتراک نہیں ہے تو آپ مشاورت کے بھی قابل نہیں ہیں. میں اور آپ اگر کسی چیز میں مشورہ کریں گے تو میں آپ کو کہوں گا بھائی میں آپ کو مشورہ تب دوں گا جب اس میں میرے سٹیکس ہوں گے, ورنہ آپ مجھ سے ایک برادرانہ مشورہ ہی لے سکتے ہیں. جب ہمارے سٹیکس انوالو ہوں گے تو میں آپ کو جھوٹا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ اس کا نقصان کا بھی شراکت دار میں ہوں گا. جب آپ کے سٹیٹ میں آپ شراکت دار ہیں نقصان کے بھی, خالی منفعت کے نہیں نقصان کے بھی, اس کے بعد آپ مشورہ دینے کے قابل ہوں گے. اور تب جب آپ ان لوگوں میں شمار ہے آپ کا جو کسی مجلس شورا کے معیار پہ پہنچ گئے ہیں, جو ہمیشہ لمیٹڈ لوگ ہوں, وائز لوگ ہمیشہ لمیٹڈ ہوں گے. ہر ریاست میں وزڈم سب سے کم تعداد میں پایا جائے گا اور اس وائز لاٹ میں دین کے اوپر قائم لوگ اس سے بھی کم پائے جائیں گے. اچھا, آپ فلسفے کی شاعری کے بلیور ہیں؟ جی فقط. آپ کہتے ہیں کہ اگر شاعری کے اندر فلسفہ نہیں ہے جی تو پھر وہ شاعری نہیں ہے, پھر وہ محض جو ہے وہ بس شاعری ہی ہے. اقبال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا شاعر آیا ہے جنہوں نے فلسفے کی شاعری کی ہے؟ اچھا, اب اقبال کو جو ناقدین ہیں وہ تو اقبال کو فلسفے کا شاعر ہی نہیں مانتے. جو ناقدین ہیں, جب آپ ناقدین کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں فلسفہ تو اقبال کے قریب سے بھی نہیں گزرا. ناقدین میرا تھوڑا سا کیونکہ اقبال سے محبت زیادہ ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فلسفہ ڈھونڈوں ان کی گفتگو میں سے, ان کی فکر میں سے فلسفہ ڈھونڈوں, ان کے شعر میں سے فلسفہ ڈھونڈوں. اقبال کا جو ایرا تھا آج سے یہی 100 سال پہلے جب وہ یہ شاعری کر رہے تھے, شاعر وہ ہوتا ہے جس کے پاس شعور ہوتا ہے. شاعر کا مطلب ہوتا ہے باشعور انسان, یعنی جو سخن شعر تو ہوتا ہی ہوتا ہے, وہ زمانہ شناس بھی ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایرا کون سا ہے. ہر ایرا میں مین کائنڈ اپنا ایک ڈیموگرافک لینڈسکیپ اسٹیبلش کرتی ہے کہ جس میں جیسے آپ اس اسٹریٹا کو ایکسپلور کرتے جاتے ہیں تو آپ کو ٹاپ سے لے کے باٹم تک کی سطح تک کے فکری معیار, فکری مواد اور یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہوتی نظر آتی ہیں. اقبال اپنے ایرا کے اس ڈیموگرافک لینڈسکیپ پہ اس اسپاٹ پہ پائے جاتے تھے جس اسپاٹ پہ واجب ہو گیا تھا ان کے لیے کہ اگر انہوں نے یہ بھی کہنا ہے نا کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, تو وہ رات کو سوئیں گے نہیں کہ یار میں نے یہ شعر ضائع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ میرا یہ شعر وقت کے مطابق کہیں کسی کو محبت میں اس طرح سے نہ گم کر دے کہ جو وقت کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوئی. تو اقبال نے پھر اپنی بینگ اے پوئٹ آئی نو کہ وہ کتنے کرب سے گزرتے ہوں گے, اپنے مطلب کی شاعری نہیں کر سکے وہ, جب کہ ان کو گریٹر گڈ کے لیے, امپیکٹ کے لیے جب اپنی کریٹیوٹی کو ڈائریکٹ کرنا پڑا. اب پاکستان کے بعد, کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, پاکستان کے بعد وہ ماحول نہیں تھا. پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد جو ماحول میں نے آپ کو بتایا یتیمی کا, تو ایسا وقت آیا اس یتیمی کے خلاف آواز اٹھائی شعراء نے, لیکن وہ سیاسی شاعری تھی, وہ فلسفانہ شاعری نہیں تھی. چاہے آپ حبیب جالب کی گفتگو کریں یا فیض کی گفتگو کریں, یہ پولیٹیکل شاعری ہے, یہ فلسفانہ شاعری نہیں ہے. فلسفانہ شاعری کی مثال کے طور پہ شکیب جلالی نے, جس کو کوئی نام تک نہیں جانتا. سو مچ سو, لیٹ می سے دس پبلکلی ایٹ تھرو یور پلیٹ فارم, بڑی کنٹروورشل بات کرنے لگا ہوں میں. شکیب جلالی وہ شاعر ہیں جن کے ادبی ورثے سے ہمیں محروم کرنے والی ہستیاں جو ہیں وہ
پاکستان کے ادب کے، ہندوستان پاکستان کے ادب کے ٹھیکیدار رہے. اچھا. اب میری طبیعت کے خلاف ہے پرسنالٹیز کو ڈسکس کرنا، میری طبیعت کے خلاف ہے، کیونکہ میں بڑے براڈر ویژن سے اپنے آپ کو، دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں ڈائیو ڈاؤن انسائڈ کر کے کسی ایسے جانور کو نکال کے آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ جانور جو ہے، یہ وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے کہ خباستوں کے گلوں پر کہاں کی تکبیریں، حرام جانور بھلا حلال کیا کرنا. کہ آپ کہیں کہ جی میں نے خنزیر کو ذبح کر کے کھانا ہے تو خنزیر حرام ہی رہے گا چاہے آپ ذبح کر کے کھائیں. صحیح. تو میں نہیں چاہتا کہ ڈائیو ڈاؤن اینڈ برنگ آؤٹ سم حرام جانور اینڈ اس کو ذبح کروں آپ کے سامنے، وہ حرام ہی رہے گا اور ٹیبل ہی گندا ہوگا آپ کا. بٹ شکیب کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ظلم ہوا، کیونکہ شکیب جس لیول کی شاعری کر رہے تھے وہ ہضم نہیں ہو پا رہی تھی ادبی حلقوں سے، کہ اگر یہ شعر پبلک ہو گئے تو یہ تو ہمیں کھا جائے گا. یہ ہمیں کیا کھا جائے گا، یہ بڑے بڑے اساتذہ کو کھا جائے گا جو ہسٹری میں استاد بن کے ہم نے رکھے تھے اپنے لائبریریز میں. ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر، یہ شکیب کا آپ ڈائلیکٹ دیکھیں کہاں ہے. ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر، بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر. ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر. اچھا سر، میں اکثر یہ سوچتا ہوں، جیسے اب آپ فلسفے کی بات کرتے ہیں، جی دور حاضر کا جو نوجوان ہے وہ کوئی بہت متاثر نہیں ہوتا اقبال کی شاعری سے، یا اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، مشکل ہے شاید. اچھا، دوسرا اس کو لگتا ہے کہ یہ اس دور کے لیے ٹھیک تھی، بس اس وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی، پاکستان کا بننا تھا. آج ہماری ضرورت جو ہے وہ پیسے کمانا ہے. تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ہمیں، بلکہ شاید آپ تو اس کی بہت حمایت کرتے ہوں، کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اقبال کی شاعری کو سمجھنا چاہیے، فلسفے کو سمجھنا چاہیے. اور بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیو سے ہی سنا ہے کہ بہت کم لوگ میرے پوڈ کاسٹ پہ بیٹھے ہیں جن کا فلسفے، شاعری یا ادبی علمی محافلوں سے جو تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ کوئی ایک اہم چیز نہیں ہے. تو اب یہ کنیکٹ کیسے ہوں کہ ایک شخص اگر اس کی کھوج میں لگ گیا تو معاشی بربادی نہیں ہے اس کے لیے؟ پیسے کی کھوج میں لگ گیا تھا، اس فلسفے کی اور شاعری کے پیچھے لگ گیا. کیونکہ عموماً جو ہے نا، ہم نے شاعروں کو کم ہی خوشحال دیکھا ہے، چند کو نکال کے. تو یہ تھوڑا سا نا کنٹروورشل سا سینیریو ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں آپ نے گفتگو کی کہ جو اقبال کی شاعری ہے، اقبال کی جو فکر ہے، وہ ہمارے آج کے جوان کو سمجھ نہیں آتی. ہاں، نہیں آتی، اس کے اوپر سے گزر جاتی. دوسری ویسے ایسا ہے، مطلب یہ میری آبزرویشن ہے، پتہ نہیں آپ کی شاید اس سے بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. لیکن اس کا قصوروار بھی میں اور میرے سے ایک جنریشن اوپر والے اور پھر میرے فادر کی جنریشن والے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. پہلے چھوٹا سا اس وجہ بتائے. وہ دور تھا جب جس کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا، انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا، وہ بھی الیکٹریکل میں نہیں ہوتا تھا، میکینیکل میں نہیں ہوتا تھا، اینڈ میں جا کے کیمیکل میں بھی نہیں ہوتا تھا تو ٹیچر بن جاتا تھا. لائک وائز میڈیکل میں نہیں ہوتا تھا، میڈیسن میں نہیں ہوتا تھا، ٹیچر بن جا. یہاں تک کہتے تھے کہ یار تو ٹیچر بن گیا، چل تو کچھ نہیں کر سکتا، چل تو ٹیچر بن جا. اب جب ایسے لوگ ٹیچر بننا شروع ہوئے تو کیسے شاگرد پروان چلیں گے؟ مجھے آج تک یاد ہے کہ یہ جو شعر میں نے آپ کو اقبال کا سنایا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو ہماری میڈم نے، اردو کی میڈم نے یہ شعر جب مجھے پہلی دفعہ سنایا تو انہوں نے پہلا مصرع غلط سنایا. اچھا، یہ کس کلاس کی بات ہے؟ یہ ہے 5th کلاس کی بات. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. مجھے آج تک، میں میڈم کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ وہ جہاں پہ بھی ہوں گی اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے.
انہوں نے بھی مجھے شعر کی درستگی کا واجب ہونا اور سوال کر دینے کی جرت ان کی اس غلطی کی نظر جاتی ہے، اس لیے یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ادب لازم ہے محبت کے قرینوں میں. تو میں نے میڈم کو کہا میڈم ود آل ڈیو رسپیکٹ ایک سوال ہے. میں نے کہا اگر آپ ادب لازم ہے محبت کے قرینوں میں کہیں گے تو یہ وزن برابر نہیں رہتا. چاہے آپ نے الفاظ کا چناؤ میں کچھ رد و بدل کر دیا ہو غلطی سے، وزن کا تو رد آپ نہیں رد کر سکتی. وہ اتنا تو اردو کی ٹیچر کو سینس ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے یہ سینس ہے؟ میں نے کہا کیونکہ میرے والد صاحب شاعر ہیں. میں تو آپ شعر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو نثر بھی وزن میں نہ کریں تو ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا. کہتے ہیں نو مور لنچ ٹوڈے فار یو. جاؤ، تمہیں اگر جملہ ترتیب دینا نہیں آتا تو تم میرے عدیم ہاشمی کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے. صحیح. تو ہم بڑے سخت ٹریننگ سے نکلے ہوئے، ہمیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر اب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اس وقت ٹیچرز شعر درست نہیں پڑھ سکتے، اس کی تشریح کیا کریں گے؟ اب ہوا کیا، جب غلط تشریح کے لوگ اور غلط وزن کے شعر بتانے والے اساتذہ ایک پوری جنریشن کو تشکیل دے رہے ہیں تو وہ غلط اور بے وزن جنریشن کو تشکیل دے رہے ہیں. اب بے وزن کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے پتنگ بازی کی، میں نے اپنے والد صاحب سے پتنگ بازی سیکھی ہے، ان کے ساتھ چرخی پکڑ کے پنا پکڑ تو بدقسمتی سے وہ ختم ہی ہو گیا معاملہ. آپ یقین کریں میرے والد صاحب پتنگ اڑاتے تھے تو پورے محلے کو پتہ ہوتا تھا کہ عدیم ہاشمی نے پتنگ اڑائی ہوئی، تو مقابلے کے لوگ آتے تھے. اور کیا پھر میرے والد صاحب نے کسی کو ساتھ لگنے نہیں دیتے تھے. اچھا. تو میں بڑے فخر سے چھت پہ چرخی پکڑی ہوتی تھی. مجھے پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے والد صاحب کا گڈا ایک جو اڑا ہے وہ شام کو وہی ایز اٹ از اترے گا. وہ کوئی 2.5-3 تاوے کے گڈے اڑاتے تھے اور وہ محلہ دیکھتا تھا. اس وقت مجھے وہ بتاتے تھے کہ بیٹے یہ شیطیر جو ہوتا ہے یہ سیدھا ہونا چاہیے، اور جب پتنگ اڑتی ہے اور وہ ہلکی سی گرے کسی ایک طرف تو وہ اس کو کس طرح سے اس کا وزن اڑانے میں برابر کرتے تھے، کیسے جھٹکا دیتے تھے ڈور کو کہ وہ واپس اپنی جگہ پہ آئے. اور جب پھر بھی نہیں آتا تھا تو اس کو اتارتے تھے اور پھر اس کا وزن برابر کرتے تھے. اچھا. یعنی ایک پتنگ باز کو پتہ ہے کہ وزن برابر کرنا کتنی ضروری چیز ہے، ورنہ خوبصورتی آپ کا پیچ بھی ٹھیک نہیں لگے گا. اور استاد کو نہیں پتا کہ وہ بے وزن شعر کے اوپر جنریشن کی پیداوار کر رہی ہے. اب وہ بے وزن بچے اسی طرح لہر کریں گے ادھر کبھی ادھر جس طرح پتنگ ہوا میں لہر کرتی ہے. یہی ہوا اس جنریشن کے ساتھ. ہم جیسے خوش نصیب لوگ وہ تھے، ہم جیسے کا میں مطلب میرے بڑے دوست یار وہ بن جاتے تھے جن کے کہیں نہ کہیں والد صاحب یا والدہ جو ہیں وہ شعر فہمی تھی ان کی، کیونکہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے مزہ آتا تھا کہ یار یہ سمجھ سکتا ہے میری بات. باقیوں کو تو ہم اللہ معاف کرے، یعنی ایز کڈز وی یوزڈ ٹو سے او مائی گاڈ وی کینٹ ایون ٹاک ٹو ہم پراپرلی، کیونکہ اس کو تو جملہ نہیں گھڑنا آتا. یہ نہ ہو اس کا جملہ کہیں میرے زبان پہ آ جائے تو میرے والد صاحب پھر ڈنر ٹیبل پہ مجھے بیٹھنے نہیں دیں گے. صحیح. رائٹ. سو وی ہیڈ ٹو ایون لمٹ آور کمپنی ٹو سرٹن پیپل. اب جب ایسی پرورش اگر یہ ٹیچرز جیسے میرے والد صاحب میرے استاد تھے، یا میرے والد صاحب کے کنٹمپریریز بڑے بڑے نامور اس وقت کے لوگ شعراء جو ہیں، میں ان کے گھٹنے کے برابر تھا جب میں ان کی محفلوں میں بیٹھتا تھا. صبح سے شروع ہوتی تھیں ان کی محفلیں، رات تک جاتی تھیں. کبھی کوئی شعراء آ رہے ہیں، کبھی چیس پلیئرز آ رہے ہیں، کبھی ڈرامہ آرٹسٹ آ رہے ہیں، کبھی پروڈیوسرز آ رہے ہیں، کبھی اردو ادب کے سب سے بڑے لوگ آ رہے ہیں. تو میں آئی یوزڈ ٹو لسن ٹو ایوری تھنگ دیٹ دے وڈ سے. اور میں رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ میں آپ کو ایسی ایسی گفتگو ایسے پوائنٹس بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس اس کی سورس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ آدھی صدی کہاں گزری ہے. یہ بال ایسے تو سفید نہیں ہوئے، یہ ان لوگوں میں بیٹھ کے گزری ہے جنہوں نے ڈائریکٹلی وہ جملے بولے ہیں جو جملے وہ لکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لکھنے پہ جو قدغن تھی وہ بیان پہ اس سے زیادہ قدغن تھی. تو وہ محفلوں میں وہ باتیں کر جاتے تھے کہ یہ ایسے ہے بھائی، شکیب جلالی کا مسودہ احمد ندیم قاسمی نے چوری کر لیا. اب یہ گفتگو وہاں ہو جاتی تھی. ان کی بیوہ ان کے دروازے پہ کھڑی کہتی نہیں کہ مسودہ واپس کریں اگر آپ نے نہیں چھاپنا. 2 مسودے کھا گئے. وہ 2 مسودے پاکستان کے کل اردو ادب پہ بھاری ہیں. یہ میں آج گارنٹی کے ساتھ آپ کو دیتا ہوں. جو شخص یہ شعر بول سکتا ہے کہ حق بات آ کے رک سی گئی تھی کبھی شکیب، چھالے پڑے ہوئے ہیں تبھی سے زبان پر، اس شخص کے 2 مسودے اردو ادب پہ بھاری ہیں. اب اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ کوئی بتائے؟ کسی میں جرت ہے کیا؟ یہ محفلوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں یہ باتیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، لابی یہ کر گئی. اگر فلاں نے یہ کیا، لابی یہ کر گئی،
تو کیا تمہارا اسی طرح فرض نہیں بنتا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے؟ لیکن نہیں روک سکتے، نہیں روک سکے. شکیب نظر ہو گیا لابی کی، عدیم ہاشمی نظر ہو گیا لابی کی، مجید امجد نظر ہو گیا لابی کی، نثار ناسک نظر ہو گیا لابی کی. آئی کین نیم یو 100 آف دا فائنسٹ پوئٹس دیٹ ہسٹری would have ever seen. اگر یہ لابی ان کو سامنے آنے دیتی تو آج وہ نمایاں ہوتے. آج کون گونج رہے ہیں؟ آج کن کی باقیات گونج رہی ہیں؟ کون شاعر بنے بیٹھے ہیں؟ شاعر کا مطلب نہیں بتا سکتے وہ آج جو میں نے آپ کو 2 لفظوں میں بتا دیا، جو ڈاکٹر اسرار اپنے لیکچرز میں بتا رہے ہیں، دین کے لیکچر میں بتا رہے ہیں کہ شاعر وہ ہوتا ہے جس کے پاس شعور ہوتا ہے. اس ڈاکٹر اسرار کو پتا ہے کہ شاعر وہ ہوتا ہے جس کے پاس شعور ہوتا ہے. تم تو شاعر تھے، تمہیں نہیں پتا چلا کہ تمہارے پاس شعور نہیں ہے. یہ المیہ ہے ہمارا. تو اب ایسے وقت میں آپ کہتے ہیں کہ اقبال کو سمجھیں، نہیں ہو سکتا. دوسرا حصہ آپ کے سوال کا، اسباب واجب ہیں، مال واجب ہے، لیکن مال کو صاف کیا کرتا ہے؟ شعور. مال کمانے کے ذریعے کی حق بات کی ڈائریکشن کون دیتا ہے؟ شعور. اب شعور کس کے پاس ہے؟ شاعر کے پاس. شاعر کو آپ نے مار دیا، شاعر کو آپ نے فنا کر دیا. ادب، احترام، تہذیب یہ تو ان لوگوں کے پاس تھی. لٹریچر کا کنٹرول ان کے پاس تھا. اب لٹریچر کا حال دیکھیں آپ، کیا چل رہا ہے آج مارکیٹ میں. تو کیسے پتہ چلے، تعین ہو کہ مال اور اسباب کمانے کے ذریعے صاف ستھرے کون سے ہوتے ہیں؟ نہیں پتہ چل سکتا. اور جن علماء سے آپ پوچھتے ہیں، ان علماء کو تو قرآن کا نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے، ان علماء کو تو یہ حدیث کا نہیں پتا کہ حدیث کیا ہے. وہ تو صرف اس مقصد سے آتے ہیں کہ میں نے اس عالم کو نیچے کیسے کرنا ہے، میں نے اس عالم کے خلاف آج کیا بولنا ہے. میری پوڈ کاسٹ دیکھی ہے، اس میں ویو کتنے آئے ہیں اس کے خلاف؟ آج کل تو یہ علماء ہیں. کوشچن آ رہا ہے، اچھا وہ سوشل میڈیا والا مولوی. یہ تو وہ میں نے بچپن میں ایک شعر لکھا تھا، یہ جو 2-4 دیندار نظر آتے ہیں، یہ بائی دا وے شکیب جلالی کی زمین میں ہے. یہ جو 2-4 دیندار نظر آتے ہیں، ایک دوجے کو گنہگار نظر آتے ہیں. اور ایک زمانہ تھا، غامدی صاحب اور اسرار صاحب کا بڑا مناظرہ ہوا کرتا تھا. میں جس زمانے میں یہ شعر کہہ رہا تھا، یہ جو 2 برسر پیکار نظر آتے ہیں، غامدی دکھتے ہیں، اسرار نظر آتے ہیں. کیونکہ ان 2 کا بہت واویلا ہوتا تھا، وہ گرو بیٹھ جاتے تھے جب ان کا ٹی وی پہ مناظرہ چلتا تھا. ہاں جی. تو یہ اثر لیتا ہے شاعر. And I was in my 20s when this was going on. اب میں 20s میں یہ شعر کہہ رہا ہوں، یہ فکر افیکٹ کر رہی ہے مجھے. اچھا، دور حاضر میں یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس پہ بہت تنقید ہوتی ہے. ویسے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تنقید برائے اصلاح ٹھیک ہے، ہر چیز پہ ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی پہ بھی تنقید ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن آج اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ اور میں بھی بیٹھے ہیں، اور آپ کا پیغام لوگوں تک جا رہا ہے، میری بات لوگوں تک جا رہی ہے. اور بہت سارے نام جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جو شاید کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں سوسائٹی میں، سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ کنٹریبیوشن عمل میں آیا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو یوتھ ہے، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، ان کا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اس سے جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کو، اس بندے کو، اسٹیٹ کو؟ اچھا، یہ ویسے بڑا نیا آنسر آیا میرے سامنے. فقط اسٹیٹ کیسے رسپانسیبل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ ایتھکس کو اور مورلز کو کسی فنڈامنٹل سے جوڑیں گے، اور وہ فنڈامنٹل ہوگا اسلام یا کوئی بھی ریلیجن، کرسچینٹی. آج امریکہ نے، اسٹیٹ نے کیا کیا ہے؟ چرچ کو جدا کر دیا اسٹیٹ سے. تو LGBT ان کے لیے ایک ہاؤس ہولڈ نعرہ ہے، ورنہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ LGBT کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. یہ بائبل میں لکھا ہوا، قرآن میں نہیں اس طرح سے لکھا ہوا ایکسپلیسٹلی جس طرح بائبل میں لکھا. انہوں نے اس لیے پہلے بائبل کو جدا کیا، چرچ کو جدا کیا اسٹیٹ سے، اور کہا اب جو چاہے کرو. اچھا، پاکستان ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ. آپ نے جیسے قرآن کو جدا کرنا ہے اسٹیٹ سے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایتھکس اور مورل کا معیار کیا ہوگا؟
آپ کہتے ہیں نہیں جی قرآن کہاں جدا ہے, ہماری تو نظریاتی کونسل ہے, اسلامی نظریاتی کونسل, ہمارا تو منسٹر آف لا ہوتا ہے اور منسٹر آف ریلیجن ہوتا ہے اور شریعہ کورٹ ہوتی ہے. پیپر میں سب کچھ ہوتا ہے. کاغذ میں پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, میں نے کاغذ پڑھے, میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انتہائی خوبصورت ملک ہے پاکستان کاغذ میں, عمل میں اسی طرح دور ہے جیسے قرآن پہ اسلام بہت خوبصورت ہے, تو آپ کو لیکن لگتا ہے پریکٹس کہ میں مسلمان وہ- سب سے برا ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے ایک اور بات میں کلیئر کر دوں ان لبرلز کے لیے جو پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بھارت, ہندوستان پاکستان سے پہلے آلریڈی سیکولر تھا, آج بھی وہ سیکولر کا نعرہ لگاتا ہے. اگر ہمیں سیکولر اسٹیٹ ہی چاہیے تھی تو ہمیں جدا ہونے کی ضرورت نہیں تھی. قائد اعظم کو آفر کر دی گئی تھی کہ دیر آر دیز مینی اسٹیٹس جہاں پہ تمہارے مسلمان منسٹر لگا کے رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں پاکستان کو جب آپ نے سیکولرزم سے دور کر کے انڈیپینڈنٹ کیا تھا کہ ہم سیکولر اسٹیٹ کو نہیں تسلیم کرتے, ہم دو قومی نظریے, کیونکہ دو قومی نظریے کے لانچ کے بعد 23 مارچ کے بعد 1940 کے بعد, ایکچولی 38 کے بعد, جنہوں نے کبھی بھی, اس سے پہلے ڈسکشن ہوتی رہی, 1938 کے بعد جنہوں نے کبھی بھی دو قومی نظریے سے انحراف نہیں کیا. ٹھیک ہے, ان کی ایک بھی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ یا سپیچ نہیں ہے 1938 کے بعد. 38 سے پہلے ہیں ایسی سپیچز, ایسی ڈسکشنز جہاں پہ وہ ایک ٹائم پہ ایگریمنٹ میں آ گئے تھے کہ ٹھیک ہے جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں وہاں منسٹر لگا دو اور اپنے سیکولرزم جاری رکھو. پھر سیکولرزم جاری رکھنا, پھر ہندوازم نے امپوز ہونا چاہیے, رائٹ. لیکن اس فکر سے اقبال نے ان کو آزاد کیا, انہوں نے کہا نہیں دو قومی نظریہ. یہ 38 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. 38 میں اقبال کوچ کر گئے. 38 کے بعد جب اقبال کوچ کر جاتے ہیں, جنہ اقبال کے اس لاسٹ ورڈ کو مینٹین کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا. 40 میں جب وہ جلسہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں دو قومی نظریہ بھائی, ہندو ایک قوم ہے, مسلمان ایک قوم ہے. اب مسلمانوں کو ایسا ملک چاہیے, ایسی ریاست چاہیے جہاں پہ صرف اسلام کی پریکٹس ہوگی, تب یہ لوگ آزادانہ اپنا دین پریکٹس کر سکیں. اب میں کیوں یہ ہسٹری بار بار دہرا رہا ہوں, آپ 100 سال ہونے کو آ گئے ہیں اس چیز کو. صحیح ہے. اب 100 سال کے سفر میں آلموسٹ, اب جب ہم 2047 میں پہنچیں گے تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم نے ان 77 سالوں میں کیا کیا. ہم نے اس کو بیکورڈ ٹریول کرانا شروع کیا. میرا جو یہ اختلاف ہے پاکستان کے جمہوری نظام سے وہ یہ ہے کہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جناح جیسے, جنہوں نے جمہوریت میں بھی دین کو پریفرنس دے کے دو قومی نظریے کر کے اسلام کو اسٹیبلش کرنے کی بات کی. بالکل. یہ کیسے بدبخت لوگ آ گئے ہیں, ان کے بخت پتہ نہیں کیسے اللہ نے دیے ہیں ان کو. میں ان کو یہی کہہ سکتا ہوں ان کے نصیب ایسے لے کے آئے ہیں کہ یہ اسلام کی تھیولوجی پہ اسٹیبلش اسٹیٹ میں جمہوریت سے سیکولر کو لے کے جا رہے ہیں. ہاؤ سیڈ از دیٹ فرام اے سیکولر اسٹیٹ آف مائنڈ Jinnah wins through democracy and Islamic state, and now when then an Islamic state is established through the same Jamhuriyat, they are directing it back to the secularism. This is sad, utterly sad. People need to study that. ٹھیک ہے, واپس آتے ہیں اس بات پہ. معیار کیونکہ ہمارا یوتھ کیا کرے, جیسے یہ سیکولر کی گفتگو کرنی شروع کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو فنڈامنٹل جس سے ڈرائیو ہوتے ہیں وہ لاز, وہ اصولیات ڈرائیو ہوتی ہیں جن کو ایتھکس کہتے ہیں, اور پھر جب اپلیکیشن ہوتی ہے انٹو مورلز, تو آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ میرا مورل قرآن کے ساتھ کانٹرڈکٹ تو نہیں کرتا, میری ایتھکس قرآن سے تو کانٹرڈکٹ نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو حد الامکان کوشش کیا ہونی چاہیے کہ وہاں پہ ڈسکشن ختم ہونی چاہیے کہ بس اب جو قرآن فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ہے. ہوا کیا, ہماری اسٹیٹ نے یہ نہیں کیا. جو میں نے آپ کو کہا نا رسپانسبل کون ہے, اسٹیٹ. یہ اسٹیٹ امپوز کرتی ہے. تقدیر کے اوپر بات کرتے ہیں جی. مقدر جب لکھا جا چکا ہے اور انسان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ پہلے سے تحریر ہے, ہر انسان کے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے, تو میں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا. تو پھر یہ سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے یہ کس بنیاد پہ ہوگا, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ ٹرمز ایسی ہیں جن پر علماء بحث کرنے سے اجتناب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سننے والوں کو کسی ایسی ڈائریکشن میں نہیں لے کے جانا چاہتے جس ڈائریکشن میں ایک ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے, یا
یا ان کا شعور اس کو جواب دینے سے قاصر ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں, جتنا میرا تجربہ تجزیہ, یہ میری ادنا سی رائے ہے, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف comparative religions and a student of theology and philosophy. یہ چیپٹر بڑا ضروری چیپٹر ہے. اس میں کوئی چیز لکھی جا چکی ہے, کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے کہ اٹ ہیز آلریڈی بین ریٹن. اب وہ کہاں لکھی جا چکی ہے, کب لکھی جا چکی ہے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو حدیث اس کے ریفرنس میں بیان کر دیتا ہوں, روایت, اور بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب سے کہہ رہے ہیں, اور دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے. میں اتنا اس سے فیسنیٹ ہوتا ہوں, اس بات سے اتنے میرے سوالوں کے جواب ملتے ہیں اور اتنے نئے سوال جنم لیتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں, اپنے دور میں, اپنے ایرا میں اپنے کمپینینز کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ مجھے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے. آپ دیکھیں یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, یہ کس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے. اور آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آدم سے ملوا دیا. اب یہ ہم آقا علیہ السلام کے بارے میں جب پڑھتے ہیں معراج پہ کہ وہ گئے تو پہلے عرش پہ, تو دوسرے عرش پہ, تیسرے عرش پہ, اور پھر اینڈ میں جا کے موسیٰ علیہ السلام سے ملے, اور یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے گفتگو کہ اچھا یہ ایک ٹریول تھا, ایک ٹائم ٹریول تھا. کوئی کہتے ہیں کہ یہ رویا تھا, یہ خواب کا ٹریول تھا, یہ جیسے بھی. آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ اپنی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہسٹورک, دا پری ہسٹورک مین, دی فرسٹ مین سے ملنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ریکویسٹ بجا لے آتے ہیں کہ جاؤ تمہیں ملوایا. اب وہ مل رہے ہیں, اور گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تو آپ ہیں موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پردے میں اللہ سے کلام کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی. اور آپ ہیں وہ آدم علیہ السلام جن کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم دنیا پہ ہیں. اب اس میں ایک پوائنٹ ایڈریس ہوتا ہے ان تمام مکتبہ فکر کا جو یہ کہتے ہیں کہ غلطی والا اسپیکٹ کرسچینٹی کا بلیف ہے. اگر ہے بھی تو آج سمجھ آ جائے گا آپ لوگوں کو کہ اس حدیث کی وجہ سے موسوی شریعت کا بلیف بن سکتا ہے. وہ آپ کے بھائی بھی ویسے یہی کہتے ہیں. جی 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 کافی لوگ کہتے ہیں. دیکھیں یہی تو خوبصورت بات ہوتی ہے اختلاف رائے کی, کیونکہ میرا ان سے یہ ڈسکس ہوا ہے پوڈ کاسٹ میں. انٹرسٹنگ بات. اچھا, اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں. اب زیر غور رہے یہ حدیث, کیونکہ اس میں ایک بڑا کی پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں. آدم علیہ السلام اب یہ ساری چیز نریٹ کر رہے ہیں آقا علیہ السلام ڈائریکٹلی. اب ہمارے پاس کچھ شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی. صحیح. اور موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, آپ مجھے اس غلطی کا گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں جو میری بنائے جانے سے 40 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی تھی. اب غور کرنا ہے کیونکہ میں آپ کے سوال پہ آؤں گا. یہ اب کی پوائنٹ آ رہا ہے اس حدیث کا اینڈ میں. آقا علیہ السلام کہتے ہیں اور اس طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے بحث جیت لی. ان سم ورڈز ٹرانسلیشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, اور اس طرح ان کو ڈیویٹ کر دیا, ان کو اس بات سے موڑ دیا. اور آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ اس ٹائم تبسم ہے. اب میرے اوپر یہ حدیث کیسے اترتی ہے؟ صحیح کہ آدم علیہ السلام نے آرگیومنٹ ون کیا ہے. کیا کہہ کے, جو آپ کا سوال ہے, کیا کہ اگر یہ پہلے سے لکھا گیا ہے ہاں تو پھر تو بھائی آپ میرے کو گناہ گار کائے کو ٹھہراتے ہو. ویری ونڈرفل ایگزامپل, رائٹ. اب میں اس حدیث کے آخری ڈسکلیمر سے کیا اخذ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. یہ تو انہوں نے خالی آرگیومنٹ ون کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں, کوئی عام شخصیت کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. یعنی ایسا کوئی ان کے علم تک بات پہنچی ہے, ان کے شعور تک, کہ ایسی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے.
رائٹ. سورہ الاعراف میں, سورہ صاد میں, قرآن میں بارہا یہ اس چیز کی ڈسکشن ہے کہ شیطان نے ورگلایا ہوا کو, یا ہوا کا نام سے ذکر نہیں ہے, اور ان کے تھرو کہ جی یہ کھاؤ گے تو تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی, یو ول لیو فار ایور, تاحیات مرو گے نہیں, تو یہ پھل کھا لو. اور ہینس انہوں نے پھل کھا لیا اور اس چیز سے منع فرمایا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو جو چیز سے ممانعت ہوئی اور جو چیز ہو گئی, سرزد ہو گئی, تو میں اس کو بائی آل ڈیفینیشنس ایک پہلا اوریجنل سن ہی کنسیڈر کروں گا, چاہے بائبل پہلا اوریجنل سن اس کے سبسیکوینٹ کسی میٹر کو کرتی ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے کسی اور رخ کو کرتی ہے. وہ غامدی صاحب نے بھی اس کا ایک اور رخ دیا ہے. صحیح. انتہائی خوبصورت آدمی ہے غامدی صاحب, میں بڑا امپریسڈ ہوں ان سے. میں ان کو اساتذہ کی کیٹیگری میں رکھتا ہوں, اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور 150 چیزوں پہ میرا اختلاف رائے ہے ان سے, لیکن مجھے دلی محبت ہے اس شخص سے, کیونکہ اس شخص کی شخصیت نے مجھے بہت سکھایا. صحیح. اور یہ اس دور کے علماء ہیں جس دور میں اپنے ٹینز میں اور ارلی 20s میں تھا, جب میں نے ان کو سننا, سمجھنا اور ان سے دینی فکر کی جلا لی. غامدی صاحب, اسرار صاحب, یہ وہ دو ہستیاں ہیں. اللہ اسرار صاحب کے درجات بلند کرے, ان کی بھی بڑی دینی خدمات. اچھا, اب آتے ہیں آپ کے سوال پہ واپس. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, سوشل میڈیا سے بھی, اور ویسے بھی مین سٹریم میڈیا کی ٹیلی ویژن پروڈکشن سے تعلق رکھتے ہیں. آپ میری بات کو بخوبی سمجھ جائیں گے کہ میں آج آپ سے کسی فلم کا ذکر کرتا ہوں. شعلے فلم دیکھی ہوگی آپ نے؟ ہاں جی, تقریباً سب نہیں دیکھی ہوگی. شعلے فلم میں امیتابھ بچن مر جاتا ہے. ہاں جی. لیٹس اسیوم کہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے, آپ نے فلم نہیں دیکھی ہوئی, میں نے دیکھی ہوئی ہے, اور امیتابھ بچن کا وہ سین آ رہا ہے جب اس کا انتقال ہو جانا ہے, گولی لگ جانی ہے اس کو, رائٹ؟ ٹھیک ہے. اور میں آپ کو فلم پاز کر کے کہتا ہوں, یاسر بھائی یہاں امیتابھ بچن مر جائے گا. آپ کہیں گے کیسے مر سکتا ہے, وہ تو ہیرو ہے, اس کے تو نام پہ فلم چل رہی ہے, یہ کیسے ہوگا یار, یہ تم نے کیا بات کی. اور میں پھر فلم پلے کرتا ہوں اور امیتابھ بچن مر جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا, ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ مر جائے گا؟ تو میں آپ سے کیا کہوں گا, کیونکہ یہ فلم میں نے دیکھ رکھی ہے. لکھ رکھی ہے نہیں, دیکھ رکھی, رائٹ؟ اب اس پوری کائنات کی ساری چیزوں کا ماہر اور عالم ایک ہستی ہے, اور وہ ہے رب کی ذات. بے شک. رب نے جو کچھ ہونا ہے, جب کچھ ہونا ہے, وہ ہونے سے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے. اس کو سب کچھ پتا ہے کہ کب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ کیسے کرے گا. دریاب کا بچہ, بیٹی کا بچہ, بچہ کا بچہ, جو بھی آئے نہیں دنیا میں, اللہ نے دیکھ رکھا ہے, بخوبی دیکھ رکھا ہے. سو مچ سو کہ معراج کی شب پہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں تو ان کو جہنم میں جلتے ہوئے لوگ دکھائے جاتے ہیں, جنت میں ہنستے بستے لوگ دکھائے جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آپ ہیں, وہ میں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیکھ لیا ہوا ہے. کیسے دیکھ لیا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ اس وقت کی قید سے مبرہ ہوتے ہیں, اور ان کو ایک فلم سٹرپ کی طرح ساری چیز ایسے نظر آتی ہے, جیسے رمیش سپی کو نظر آ رہا تھا کہ امیتابھ بچن کا سین کا ایڈٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ وہ مر جاتا ہے, رائٹ؟ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پوری کائنات کی فلم کا ایگزیکٹلی پتہ ہے, اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ شرف عطا کیا کہ آئیں میرے محبوب, میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ میں نے دنیا کیسے بنائی ہے. اور انہوں نے پھر جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی, کب کیا کیا ہو چکا ہے. آئی ایم یوزنگ فیوچر پرفیکٹ ٹینس. ہو چکا ہے, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ٹائم کی اس سلاٹ میں پلیس کیا, اور اب وہ ہونا شروع ہو گیا, رائٹ؟ اب جو چیز آپ نے دیکھ رکھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیکھ رکھی ہے, فرشتوں سے کہا اب یہ لکھ دو. اب یہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے دیکھ لیا کیا ہوگا, اب یہ لکھ دو. میں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوگا, میرے کن کے بعد کا سارا سفر میں نے دیکھ لیا, اب یہ لکھ دو. وہ لکھ دیا گیا. میں نے کیا کرنا ہے, اس کے عالم رب کی ذات اس نے دیکھ کے لکھوا دیا. اب وہ واقعی ویسا ہوگا جیسا لکھا گیا, واقعی ویسا ہوگا جیسا دیکھا گیا ہے. میں نے نہیں دیکھا, میں نے وہ کر کے دیکھنا ہے. تو پھر یہ عالم ارواح میں جو روحیں تھیں, اس کا مطلب ہے وہ پہلے
इंसानी रूप में आई होंगी और फिर उन्होंने ये परफॉर्म किया होगा, या ये आप नहीं, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं? जी जी, देखें कुरान जब डिस्कस करता है, बाइबल जब डिस्कस करती है फ्यूचर इवेंट्स को, कितने वसूख से करती, अलकारिया तुम अलकारिया, कि और उस दिन फिर हम क्या करेंगे, करेंगे ही करेंगे गिवन, और उस दिन हम ये करेंगे, उस दिन हम उठाएंगे, उस दिन हम ये करेंगे। ये सारी चीजें वसूख से बयान की जा रही हैं कि अब ये टलने वाली चीजें नहीं हैं, अब ये करेंगे। और जब तुम्हें कब पता चलेगा, जब तुम जाकर देखोगे। मैंने तो देख रखा है कि मैं क्या करूंगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब कोई शख्स कहता है कि भाई ए ने बी को कत्ल कर दिया, तो ये तो उसके नसीब में लिखा था, मुकद्दर में लिखा था, उसको यहां भी सजा वहां भी सजा। हाँ, मैं यही पूछने वाला था आपसे। तो भाई कत्ल आपने किया, रब ने देख रखा था और लिखवा रखा था कि ए बी को कत्ल करेगा ही करेगा, या किसी और केस में बी सी को कत्ल करते करते सी बच जाएगा। उसको क्या चीज बचाएगी, कौन से टर्न ऑफ इवेंट्स बताएंगे, क्योंकि ये सारा कुछ एक फ्रेमवर्क में हो रहा है, उसमें कौन सी चीज को बचा जाएगी ये भी लिख दिया। और लोग क्या कहते हैं, वो मौजाती तौर पे बच गया, क्योंकि हमारे लिए तो मौजज़ा ही हुआ ना, जो चीज़ हमारी नज़र से ओझल, अक्ल से ओझल, मंतक से ओझल, हमारे लिए मौजज़ा हो गया, करामत हो गई। अल्लाह ताला के लिए तो ये सब कुछ उसी तरह। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जिस पे इख्तलाफ राय भी आएगा मेरी इस बात पे। मैंने जितना मुतालिया किया है, जितना मेरा अभी तक का मुशाहिदा है, जितनी कुतुब मैंने पढ़ी हैं जिस इस बारे में, एक चीज़ है जो तकदीर भी बदल देती है, जिस पे अल्लाह ताला कहते हैं कि अब मैं इस बात को टाल देता हूँ या चेंज कर देता हूँ। वो एक चीज़ है दुआ। हाँ जी, हाँ, मैं उसी रेफरेंस पे आ रहा था कि फिर दुआ से तकदीर बदलती है। सिर्फ एक चीज़, और वो दुआ भी आम दुआ नहीं, दुआ जो उन इंग्रेडिएंट्स पे पूरी उतरती है जिन इंग्रेडिएंट्स को अल्लाह ताला कबूलियत के लिए प्लेस कर चुके हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा है कि बनी इसराइल की कुतुब की रिवायात की मिसालें दे दिया करो अगर वो तुम्हारे कुरान से मुतसादिम नहीं है कहीं पर। तो एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, अगर हम इस सवाल को एक्सटेंड कर लें थोड़ा। जी जी बिल्कुल। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलने, गुफ्तगू करने कोह तूर की तरफ रवां दवां थे। एक दिन अमूमन एक रास्ते से गुजरा करते थे, तो वहाँ पे एक खातून थी जो अक्सर उनको रास्ते में दिखती थी, अपने घर में बसती थी। तो एक दो उन्होंने रोका मूसा अलैहिस्सलाम को कि मूसा अलैहिस्सलाम आप जा रहे हैं अल्लाह के पास, तो उनसे एक दुआ ही कर दें, क्या कि मेरे यहाँ औलाद हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है मैं कर दूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं या अल्लाह वो एक औरत मुझे मिलती है। जी मिलती है, उसने मुझे कहा दुआ करें कि औलाद हो जाए। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, उसके मुकद्दर में औलाद नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े उदास कि मैं ये न्यूज़ ब्रेक कैसे करूँ। जाते हैं खातून को कहते हैं मैंने अल्लाह ताला से पूछा था, दुआ भी की थी, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होगी। वो भी बेचारी बड़ी दिल बर्दाश्ता होकर चले जाती। इतना मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक पेनफुल कर्ब गुजरता है कि वो रास्ता ही बदल देते हैं आइंदा गुजरने का, और कितने ही दफ़ा बरस वो उधर से गुजरते ही नहीं। एक दिन भूले से अचानक से वो उधर से गुजर रहे होते हैं, तो वो स्वेटर बुन रही होती हैं। तो वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं ये क्या कर रही हैं आप? कहती मैं स्वेटर बुन रही हूँ। कहती किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने तीसरे बच्चे के लिए या चौथे बच्चे के लिए, समवेयर मैं फिगर भूल गया। कहते वो क्या? कहती जी अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ जाता कि मैं तो शर्मिंदा हो गया भाई इनके सामने। वो जाते हैं अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला आपने ये क्या किया, आपने मुझसे ये क्यों कहलवाया था? तो अल्लाह ताला कहते हैं मूसा जाओ इस चीज़ को छोड़ दो, ये तुम्हारा सवाल नहीं है, कुछ और करो। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं मुझे ये जवाब चाहिए। हाँ जी। अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे किस्से हैं कि वो बड़े बज़िद होकर सवाल पूछते थे, उनको अल्लाह ताला ने एक लिबर्टी दी हुई थी, उनको बड़े प्यारे थे। वो एक और किस्सा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा छिपकली क्यों बनाई, तो आपको छिपकली बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहते हैं मत पूछो मत पूछो। वो जब जिद करते हैं तो कहते हैं मत पूछ मूसा कि तू छिपकली के बारे में, वो रोज़ मुझसे पूछती है कि तूने मूसा को क्यों बनाया।
یعنی اس لیول کی ڈسکشن ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام سے. اینی وے تو وہ کہتے ہیں موسیٰ جاؤ, تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تمہاری سمجھ سے بالا تر. وہ کہتے ہیں نہیں میں پوچھوں گا. کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے, ظہر کا وقت ہے یہ بھی, مغرب سے پہلے پہلے جاؤ اور انسانی گوشت کا ٹکڑا لے کے آؤ. موسیٰ بھاگتے ہیں, کہیں سے کوئی اوزار پکڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں جنگلوں میں, کہاں سے میں کرتا ہوں کروں. کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. اب وہ ظہر سے عصر ہو گئی ہے, عصر سے مغرب کی طرف دن ڈھلنا شروع ہو گیا. تو رستے میں ایک بزرگ ان کو دیکھ لیتا ہے, ایک ملنگ سا, کہ موسیٰ بڑے پریشان لگ رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ, یہ کہاں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ مغرب سے پہلے پہلے انسانی گوشت کا ٹکڑا لانا ہے, مغرب ہو گئی ہے, مجھے انسانی گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا کہیں سے. تو کہتے ہیں جلدی آؤ مغرب ہونا, ادھر یہ اوزار مجھے دو. وہ اپنے بدن سے گوشت کاٹنا شروع کر دیتا ہے. یہ لو, یہ شاید پسند نہ آئے ان کو, یہ پیس لے لو, یہ لے لو, یہ حصہ لے لو, یہ حصہ لے لو. کرتے کرتے وہ اس کو کوئی اپنا سارا جسم اتار کے نڈھال گر رہے اور کہتے جاؤ جاؤ بھاگو, میری خیر ہے, جاؤ کہ اللہ کو مغرب سے پہلے پہلے انسانی گوشت. وہ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہیں اور جا کے اللہ کے سامنے برتن رکھتے ہیں کہ یہ لے آیا ہوں میں انسانی گوشت کا ٹکڑا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں سے لائے؟ تو کہتے ہیں وہ رستے میں ایک سادھو مل گیا تھا مجھے. تو کہتے ہیں اچھا, تو یہ گوشت کا ٹکڑا تو تم اپنا بھی اتار سکتے تھے, میں نے تو انسانی گوشت کا ٹکڑا مانگا تھا, تم نے اپنا کیوں نہیں اتارا؟ تو موسیٰ کہتے ہیں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. کہتے ہیں اب دیکھ لیا اس شخص کو, یہ وہ شخص ہے جو ایک دن ادھر سے گزر رہا تھا اس خاتون کے پاس سے, تو اس کو بھوک لگی تھی. تو اس خاتون کو اس نے کہا مجھے کچھ کھانے کو دو. تو اس کے پاس جتنی 2-3 روٹیاں تھیں اس نے لا کے اس کو دے دی. تو اس بزرگ نے کہا تو نے اپنی ساری روٹیاں مجھے دے دیں؟ اس نے کہا ہاں دے دی. اس نے کہا جا جتنی تو نے مجھے روٹیاں دیں اللہ تجھے اتنے بچے دے. واہ, اب میں ایسی عورت کی دعا, ایسے آدمی کی دعا کیسے ٹال سکتا تھا مجھ سے. Now, as ضعیف as this روایت may be, as controversial as the whole discussion may be, بات کیا سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ جو ہمارے کانٹیکسٹ کی ہے کہ دعا کس لیول آف بلیف سے آ رہی ہے, کس شخص کی دعا آ رہی ہے اوپر, کس مومنٹ پہ آ رہی ہے, اور کس ڈیڈ کے جواب میں آ رہی ہے. یہ میں 3-4 انگریڈینٹس بتا رہا ہوں آپ کو, شاید اس سے زیادہ 30-40 انگریڈینٹس اور ہم تفصیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ دعا جب عرش پہ پہنچتی ہے اس وقت قبولیت واجب ہو جاتی ہے. اس وقت پھر تقدیر بدلنی چاہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پیارے نے یہ دعا کی ہے اور اس لیول پہ کی ہے تو میں وہ بادشاہ ہوں جو تقدیر بھی بدلنے کا اختیار رکھتا ہوں. تب اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں. یا جب فرعون کلمہ پڑھنے لگا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا فوراً جاؤ اس کے منہ میں اتنی خاک بھرو, تب تک خاک بھرو جب تک یہ مر نہ جائے, مجھے اس کا کلمہ نہیں چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انٹروینشن ہو رہی ہے اور تقدیر مقدر چینج ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ کب وہ مقدر چینج کر سکتے ہیں, چاہے وہ گڈ کے لیے دعا کی صورت میں کریں یا کسی بیڈ ایول کو دبانے کے لیے اس ٹائم کریں کہ مجھے اب اس ایول کی کوئی کسی قسم کی اپروچ نہیں چاہیے. اور بائی دا وے اب جا کے سائنس نے ڈسکور کیا کہ جب اس فرعون کی فائنلی اسی فرعون کی لاش نکالی تو اس کے اندر سے سینڈ نکلی ہے, اس کے منہ سے سینڈ نکلی. اچھا سر, پھر یہ تقدیر بدلتی ہے دعا سے, تو دعا ہر شخص تقدیر تو بدلنا چاہتا ہے جس کے حالات موضوع نہیں ہیں, وہ اپنے حالات موضوع کرنا چاہتا ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے. تو دعا کے بارے میں کوئی وقت کا تعین دین کے حوالے سے موجود ہے کہ یہ خاص اوقات ہیں, نمازوں کے اوقات تو ہمیں معلوم ہے, اس کے بعد دعا بھی کرتے ہیں لوگ, تو ایسا وقت ہو جس کے اوپر کوئی دعا کرے اور اس کے چانسز ہائی ہوں. یہ کانسیپٹ عموماً لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو فجر کا ٹائم ہے, مطلب تہجد کا خاص طور پہ, اس پہ دعا کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی عصر کے بعد بڑا خاص وقت ہوتا ہے. تو یہ دعا کا تعلق وقت سے ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہے, ہر وقت سنتا ہے. دیکھیں جو حدیث ہے نا قبولیت کے بارے میں جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دعا مانگو تو سوچ سمجھ کے مانگو
کیونکہ کسی وقت بھی قبولیت کی گھڑی آ سکتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے اور تم اس پہ پھر نادم ہو یا تمہیں افسوس ہو کہ یہ میں نے کیا مانگ لیا. تو اس کا مطلب میں نے یہ جو مطلب سمجھا اس کا وہ یہ ہے کہ قبولیت کا وقت ان آئیڈینٹیفائڈ ہے لیکن ہے. تو دعا کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے. اب دیکھیں نماز کیا ہے؟ نماز دعا ہے فرام دا ویری اسٹارٹ ٹو دی اینڈ. ہاں جی. ہم شروع سے مانگنا شروع کرتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اس رستے پہ چلا جاؤ. صراط مستقیم ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے طرف اس رستے پہ جن کو تو نے نعمتوں سے نوازا ہے. وہ پھر آگے چل کے قرآن میں ہی آ گیا کہ وہ کون ہے جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ان کو بٹھایا جاتا ہے جو نبیین ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، شہداء ہیں، ان کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اور پھر اس سے زیادہ خوبصورت رفاقت کیا ہوگی. یہ ہے ہماری دعا کہ ہمیں ایونچولی ان کے ساتھ بٹھایا جائے. اور یہ دعا اگر آپ قائم رکھتے ہیں، اسٹیبلش رکھتے ہیں، پورا صلاۃ کا برقرار رکھتے ہیں، کنیکٹیوٹی ود دا لارڈ آل مائٹی ود دا ہول سسٹم ان پلیس، تو آپ کا ایک ایسا پیرامڈ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اسٹیٹ کے ساتھ لوگوں کا کہ وہ قبولیت کی گھڑی مس نہیں ہو سکتی. پھر صحیح. اب وہ کسی دوران تو آئے گی اگر وہ صلاۃ برقرار ہے کلیکٹیولی. اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک جائیں تو آدھے گھنٹے 15-20 منٹ کے فاصلے کے اوپر نمازیں کھڑی ہو رہی ہیں، تکبیریں اسٹیبلش ہو رہی ہیں ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک. تو اس کا مطلب ہے جب کل پلانٹ کے اوپر نارتھ سے ساؤتھ اور ایسٹ سے ویسٹ اگر صلاۃ برقرار ہو جائے گی تو قبولیت کی گھڑی تو اسی سسٹم میں داخل ہوگی، تو وہ سب کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صلاۃ ہی برقرار نہیں کیا، ہم نے صلاۃ قائم نہیں رکھی، ہم نے وہ کریکشن بھی اسٹیبلش نہیں رکھا، نہ اللہ سے نہ سسٹم سے. اب قبولیت کبھی کبھی کسی کی آتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. اب کیا پتہ کس کی کون سی دعا قبول ہو رہی ہے. اب وہ شاذ ہو رہا ہے، نادر ہو رہا ہے، اب وہ ایٹ فری ول نہیں ہو رہا. اب جمعے کی نماز میں دعائیں جو ہو رہی ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی کیونکہ اس جمعے کا سعودی عرب کے جمعے سے اور پھر امریکہ کے جمعے سے صلاۃ ہی اسٹیبلش نہیں ہے، کنیکشن ہی اسٹیبلش نہیں ہے، سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے، اللہ سے سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے. کوئی اس دھڑ کا ہے، کوئی اس دھڑ کا ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کافر ہے، تو وہ ایک دوسرے کو کافر کے دیر از نو صلاۃ. جیسے ایتی صلاۃ کو پتہ ہے کہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے. ٹائم زون کا فرق ہونا ہی جی ٹائم زون کا فرق ہونا ہی تو صلاۃ کی اسٹیبلشمنٹ کا ذریعہ ہے کہ میری فجر اور امریکہ کی فجر کے دوران اس پورے پلانٹ کی فجر چل رہی ہے. میننگ فرسٹ موسٹ فجر the first sun ray of sunlight falls on the planet and the last. یہ وہ سفر ہے جو فجر سے فجر تک کا ہے. اگر یہ فجر سے فجر تک ہر جگہ سسٹم اسٹیبلش ہو جائے صلاۃ کا تو آپ کا پورا گلوب اقیم الصلاۃ میں کے سرکل میں آ جاتا ہے. پھر ہر وقت دعا ہو رہی ہوگی اور ہر وقت قبولیت ہو رہی ہوگی کیونکہ قبولیت کی گھڑی تو کسی وقت بھی کسی زون میں بھی آ جائے گی. جب اب امت کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ امت کے لیے دعا کرتی ہے، پورے امہ کے لیے دعا ہوتی ہے. تو امہ جب ایسٹ سے لے کے ساؤتھ تک ہے تو قبولیت کی گھڑی پورے پلانٹ پہ جہاں ہے کہ امت کے لیے قبولیت ہو جائے گی. اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے قرضے معاف ہو جائیں، فلاں ہو جائیں. یہ صرف پاکستان مانگ رہا ہے نا. ترکی تو پاکستان کے لیے جمعے کی نمازوں میں یہ نہیں مانگ رہا کہ پاکستان کے قرضے معاف ہو جائیں. ایران تو نہیں مانگ رہا، افغانستان نہیں مانگ رہا، چھوڑیں بہت دور جا رہے ہیں ہم، نیبر نہیں مانگ رہا. تو پھر سر فرد واحد کی جو دعا ہے اپنی ذات کے لیے، فرد واحد تو ایگزسٹ نہیں کرتا اسلام میں. اگر آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں فرد واحد تو وہ سیلفش آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر فرشتوں نے کہا تھا کہ یہاں سے عذاب شروع کرو، ان زاہدین سے شروع کرو جو اکیلے بیٹھ کے اپنے زہد میں لگے رہے اور آس پاس ان کے کیا ہو رہا تھا، ادھر سے عذاب شروع کرو. یہ وہ فرد واحد تھے. اچھا اس میں بڑی کنفیوژن ہے. تو پھر کیوں انسان کو کہا گیا ہے کہ اب بہت سارے بے شمار لوگوں نے اپنی ذات کے لیے اپنے مسائل کے لیے دعا مانگی، تو پھر وہ کیا کانسیپٹ ہے کہ خدا تو شارک سے قریب ہے، اس حقیقت سے ہم سب آگاہ ہیں. تو وہ انسان جس کی شارک سے اللہ تعالیٰ قریب ہے وہ اپنی ذات کے لیے کچھ مانگتا ہے، اپنے لیے مانگتا ہے، چلیں اپنی صحت کی ہی دعا مانگ لیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ لیتا ہے،
تو آپ کے کہنے سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے لیے یہ دعا کی حیثیت ہی نہیں رکھتی. دیکھیں دعا کی حیثیت تو ہر وقت برقرار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی انسان سے ایک پرسنل کنیکشن بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. اگر میں نے اقیم الصلاۃ کرنا ہے تو اپنا اللہ تعالیٰ سے بھی صلاۃ اسٹیبلش کرنا ہے, صرف معاشرے سے صلاۃ اسٹیبلش نہیں کرنا, سسٹم سے صلاۃ. میرا اللہ تعالیٰ سے بھی ایک کنیکشن. اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں دعا مانگ سکتا کہ یا اللہ مجھے صحت دے, میں بیمار ہوں, یا میرے پیارے کو صحت دے دے, وہ بیمار ہے. مانگتے ہیں, لیکن کیا پیارے ہاتھوں میں دم توڑتے نہیں؟ کیا زاہد سے زاہد اور شاکر سے شاکر اور عابد سے عابد شخص کا بچہ اس کے ہاتھ میں دم نہیں توڑتا؟ اس کی دعا میں اثر نہیں توڑتا ہے نا دم اس کا پیارا. اس کے سامنے جاتے ہیں نا, اس کے وہی اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. شفا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دیتا ہی میں ہوں, یہ تو ہے ہی میرے پاس, مرض بھی میں دے رہا ہوں, شفا بھی میں دے رہا ہوں. تو اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کیا اس کی دعا میں کوئی اثر کم؟ میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ ٹھیک ہے دعا قبول ہوتی ہے, کسی کی بھی ہو جاتی ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث میں کہہ دیا کہ قبولیت کی گھڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے, تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. کسی کا بچہ بچ بھی جاتا ہے, کسی کو صحت مل بھی جاتی ہے, کسی کو نوکری بھی مل جاتی ہے قبولیت کی گھڑی میں. لیکن وہ ایکسیپشنز ہیں. میں اس فارمولے کو ایپلیکیشن کر کے پورے گلوب پہ لانے کی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میں جب بھی گفتگو کروں گا میرا, آپ نے غور کیا ہوگا, پرچہ پورے گلوب کا ہی کھلا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میرا بچہ اگر صحت یاب ہو گیا ہے اور امریکہ میں کسی مسلمان یا کرسچن یا جوئش کا بچہ اسی ڈیزیز سے مر گیا ہے, تو میں ایک نظر آسمان پہ دیکھوں گا کہ یہ ٹیسٹ ہے یا سزا ہے. یہ ریوارڈ نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ میری بچی جیسی بچی ایک اور فوت ہو چکی, میری نیند تو حرام ہو گئی. یہ میں نے ایسی کیا دعا کی ہے جو اس نے اس کی دفعہ قبول نہیں ہوئی, یا اس کی بچ گئی ہے میری مر گئی خدا نہ خواستہ. تو یہ کوشچنز, ایکسیپشنز کوشچنز کو جنم دیتے ہیں. اب میں ایکسیپشنز کو ختم کرنے کی بات کرتا ہوں کہ اگر کلیکٹیو سسٹم ہوگا تو آپ میرے بچے کے لیے دعا کریں گے, میں کسی کے بچے کے لیے دعا کر رہا ہوں گا, مجھے ضرورت ہی نہیں اپنے بچے کے لیے دعا کرنی, وہ گھوم پھر کے میرے بچے کے لیے دعا پہنچ جائے گی. ہم کلیکٹیو دعاؤں کے اوپر بلیو کریں گے. ہمیں تو ہسٹری میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی بزرگ نے یا کسی نبی نے کہا ہو کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خاص دعا کرو. وہ امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, وہ آل کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, وہ کائنات کے لیے, عالمین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ہمیں تو پریکٹس ہی یہ سکھائی گئی ہے. لا آف اٹریکشن پہ بلیو رکھتے ہیں. لا آف اٹریکشن پہ کسی حد تک, یعنی اسی حد تک جو ابھی میں نے بیان کی. لا آف اٹریکشن کیا ہے کہ دو سیکشنز بناتے ہیں وہ, ایک باڈی کا سیکشن اور ایک مائنڈ کا سیکشن, پھر اس میں کانشیس کا سب کانشیس کا سیکشن, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں وہ آپ کے سسٹم کا حصہ بنتے ہیں اور آپ انہی چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہ آئنسٹائن کی دو تھیوریز سے نکالا ہے انہوں نے. آئنسٹائن نے کہا ہوا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ایوری تھنگ از میٹر اینڈ میٹر از ان موشن, اینڈ اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ, تو آپ نے اس کو اس کے قریب تر لے کے جائیں گے تو وہ ہو جائے گا. آئی بلیو ان دیٹ ان اے سینس کہ یہ اچھا فلسفہ ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, خوبصورت فلسفہ ہے. اور آئنسٹائن جیسے شخص کے تھیوری سے نکلا ہے تو بڑا اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر فضل تھا. خوبصورت فلسفہ ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی اپلیکیشن کیسے کیسے ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ لوگ کہیں لا آف اٹریکشن سے میں نے راتوں رات امیر ہونا ہے. یہ گریڈ ہے, گریڈ ڈریون چیزوں کے میں خلاف ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, اب ہم اس کو مختصر کریں گے کہ انسان دنیا سے انتقال ہوا, قبر میں گیا. اب عذاب قبر والے سین کو ہم ذرا سکپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. یہ طے ہے کہ قیامت ہوگی, فیصلے ہوں گے, اور پھر طے ہوگا کہ کس شخص نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے. ایک عام کانسیپٹ ہے. اس کے درمیان کیا ہو رہا ہوگا؟ موت اور قیامت کے درمیان عالم برزخ, عالم ارواح, عالم اسباب دنیا, اور پھر عالم برزخ, اور پھر عالم حشر. اب یہ جو حشر ہے یہ ہے وہ جہاں پہ حساب کتاب کا معاملات شروع ہو جائیں. یہ جو برزخ ہے, یہ برزخ وہ فیز ہے جس میں 4 سے 5 مذاہب ایک ہی گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ اب دیکھیں کس سن میں وہ عیسیٰ علیہ السلام
سے بھی قبل وہ کیا گفتگو کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو 8 موقع ملتے ہیں روح کو, وہ کہتا ہے روح کو 8 مواقع ملتے ہیں. کس چیز کے؟ ریڈیمپشن کے. وہ ایک دفعہ دنیا میں آئے گی, اپنے اعمال کرے گی, اور اگر وہ اس قابل ایک بھی عمل پہلی اٹیمپٹ میں کر جائے کہ اس کو انٹری ٹو ہیون مل جائے تو وہ انٹری لے لے گی, وگرنہ اس کو موت واقع ہوگی, لیکن برزخ سے ایگزٹ نہیں ملے گا. برزخ وہ فیز ہے, وہ برزخ نہیں کہتا اس کو, وہ ایک اور فیز کہتا ہے, یعنی نام کوئی اور دیتا ہے. وہ کہتا ہے برزخ سے انٹری تب ملے گی جب وہ ریڈیمپشن لے لے گی سول, نہیں تو دوسری اٹیمپٹ. اور دوسری اٹیمپٹ میں وہ کوئی بھی اور شخص بن کے نمودار ہو سکتا ہے, کسی اور پرسنالٹی میں آ سکتا ہے. وہ پتھر شتھر درخت نہیں بنے گا ہم ان لوگوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہیں, صحیح, لیکن وہ کوئی اور شخص بنے گا, کسی اور صورت میں آئے گا, لیکن اس کو الہام ہوتا رہے گا, کسی نہ کسی طریقے سے اشارہ ملے گا اس کو کہ میرا یہ دوسرا جنم آ گیا ہے, میرے پاس دوسرا چانس ہے. پھر وہ دوسرا چانس ملے گا, اگر دوسرے میں ریڈیمپشن لے لی دوسرے میں ایگزٹ لے لے گا, تیسرے نہیں, تو کرتے 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 8 چانس ہوں گے. اگر وہ 8ویں چانس میں بھی نہ کر سکا تو وہ ایک لوپ میں پھنس جائے گی, اور اس وقت تک پھنسی رہے گی جب تک میدان حشر نہیں سجے گا, اس کے بعد وہ جہنم میں ڈال دی جائے گی. یہ ایرسٹوٹل کا بلیف. اب تھوڑی دیر کے لیے ایرسٹوٹل سے چلانگ مارتے ہیں ہم ایسٹ سائڈ پہ, یہ ویسٹ پہ ہو رہا ہے, گریک میتھولوجی کی گفتگو ہو رہی ہے. اب ہم آتے ہیں ایسٹ سائڈ پہ, جو اولڈسٹ موسٹ ریلیجن جس کو کہا جاتا ہے ہندوازم. اب پیرلل میں اسی سن میں, اسی سے بھی پہلے 5,000 BC کی گفتگو مانی جاتی ہے ہندوازم. ہندوازم کیا کہتا ہے کہ 7 چانسز ہے بھائی, 8 نہیں. وہ اس کو پنرجنم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پنرجنم ہے یہ, اور واقعی میں آتما کو شانتی ملے گی تب جب پرماتما اس کو انٹری دے گا انٹو سورگ. اور وہ کب ہوگا؟ جب وہ ایسے پنیہ کمائے گا which are sufficient for the روح to enter into heaven. 1 منٹ کے لیے ہم اب اسلام میں آتے ہیں. اب ابن عباس کیا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ 7 ارض اور 7 سما کا مطلب کیا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو اس طرح سے بتا نہیں سکتا جیسے آقا نے مجھے بتایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو انہوں نے پوچھا لوگوں نے کہ کچھ تو بتائیں, تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ پیرلل, مفہوم کیا دیا کہ یہ پیرلل 7 یونیورسز ہیں, اور یہاں تک اس کی ڈیٹیل ہے کہ ہر 7 سیکشنز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اب ہندوازم کے 7 جنم, اسلام کے 7 ارض و سما, ایرسٹوٹل کے 8 ریڈیمپشن کے, اور اس طرح کی بے تحاشا بدھزم کی ایک میڈیٹیشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اس میڈیٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 7 to 9 to 11 وہ تو جاتے جاتے ہیں, آپ نے لیولز اچیو کرنے ہوتے ہیں. تصوف کیا کہتا ہے؟ تصوف کہتا ہے جو وہ تصوف جس تصوف کو تصوف کے شیخین لکھ گئے ہیں, وہ تصوف نہیں جو ہمارے ہاں پریکٹس ہوتا ہے. اس پہ کبھی ہم سیر اصل گفتگو کریں گے کہ وہ ڈسکنیکٹ کب آیا, کیسے آیا, کیوں آیا, وہ ہسٹورک ریفرنسز سے ہم ڈسکس کریں. میں شیخ ابن عربی کی گفتگو کروں گا, احمد سرندی کی گفتگو کروں گا, میں ان لوگوں کی گفتگو کروں گا جن کو آج بھی تصوف کے لوگ اپنے جید موص علماء کہتے ہیں. صحیح. اچھا, وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے محبوب سے محبت میں اپنے آپ کو اس طرح سے تلف کیا, اپنی ہستی کو ایسے تلف کیا کہ آپ اور محبوب کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رہا, وصل ہو گیا, اس لیے وہ وصال ٹرم یوز کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. مجھے بھی وصال ٹرم اچھی لگتی ہے کیونکہ شاعری میں بھی وصال ملنے کو کہتے ہیں, اور قرآن جگہ جگہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور وہیں پہ واپس ٹورڈز ہم. ایک اور جگہ ہے واتقوا اللہ یومن, اور ڈرو اس دن سے جس دن تم واپس اللہ کی طرف ہی ورڈ یوز ہوا ہے, اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ گے. تو تصوف بھی وہیں سے ڈرائیو کرتا ہے ان چیزوں کو کہ ایک وقت آتا ہے
عاشق اپنے معشوق کے یا شخص اپنے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو اس طرح تلف کرتا ہے کہ اس کو کشف ہو جاتا ہے اپنے محبوب کا، اور جب وجد طاری ہوتا ہے اس کے اوپر تو وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے تو اس وقت رب اس کو کیا کہتا ہے، محبوب اس کو کیا کہتا ہے کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ یہ لاہوت کی سب سے ایکسٹریم ان کے آسمانوں کی لیئرز ہیں تصوف میں۔ یہ لاہوت کی وہ سٹیج ہے جہاں پہ بقول تصوف کے کوئی بھی اور موجود نہیں۔ میں بڑا کیئرفلی یہ ورڈز یوز کر رہا ہوں کیونکہ بڑے کنٹروورشل ٹرمز ہیں۔ کوئی بھی اور موجود نہیں، صرف وہ اور ان کا محبوب موجود ہے۔ محبوب یعنی رب کی ذات، معشوق موجود ہے، رائٹ؟ کوئی بھی اور نہیں۔ اس پہ میں نے ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے، مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا، واہ، مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا، میرے لیے تو کوئی نامہ بر نہیں آیا۔ I did not need an angel to communicate between me and my Lord. That communication was direct. یہ بھی سورہ الاعراف کی آیت کے مطابق، یہ میں تصوف کے مطابق نہیں کہہ رہا۔ اچھا، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ there are layers to this invisible realm of time and worlds، جہاں پہ آپ نے ایک سطح اچیو کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی محبت میں سب کرنے کو تیار ہوں، تو یہ واپس آتے ہیں، یہ تصوف والے یہ واپس اپنی ڈیوٹیز کے مطابق آتے ہیں۔ اس میں پھر درجات ہوتے ہیں کہ غوث کون ہے، قطب کون ہے، ابدال کون ہے، کلندر کون ہے، ولی کون ہے، یہ سب یہ مختلف درجات ہیں، اور ہر درجے پہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پہ تعینات ہوتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے۔ دس از ویری ویری سملر ان آل میتھولوجیز اینڈ تھیولوجیز۔ اب جب اتنی چیزیں سملر آتی ہیں تو ایک محقق کیا کرتا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ میں وہ کیا کرتا ہے کہ یہ ریئلٹی اور یہ ریئلٹی سامنے آئی تو ان کے مابین جو چیز کامن ہے وہ فیکٹ ہے، یہ فیکٹ اور یہ فیکٹ جب قریب لایا تو ان کے مابین جو کامن ہے وہ ٹروتھ ہے، اور یہ ٹروتھ دنیا میں جب سامنے لایا تو یہ یونیورسلی اکلیم ٹروتھ ہو گیا، اس کو ہم نے یونیورسل ٹروتھ میں۔ اب یہ یونیورسل ٹروتھ بن گیا کہ کچھ تو چکر ہے یہ پیرلل یونیورسز کا، پنرجنم کا یا ریڈیمپشن کا یا تصوف کا۔ دیر از سم تھنگ ہڈن بٹوین دس the lines which we cannot see, which we do not see. Those who have explored are practicing it on daily basis. تو یہ میں ذاتی طور پہ مانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ اتنا خوبصورت ایک چیپٹر ہے کہ اس پہ ایک عمر کافی ہی نہیں۔ اس میں لوگوں نے عمریں لگا کے اللہ تعالیٰ سے اور عمریں مانگی کہ یا اللہ مجھے ابھی موت واقع نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کے لیے ڈیوٹیز کرنے کو تیار ہوں، چاہے وہ خضر علیہ السلام کی طرح ابھی تک جی رہے ہوں، چاہے وہ ادریس علیہ السلام کی طرح کون سے آسمان پہ ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح واپس آنے ہوں، چاہے وہ مہدی علیہ السلام کی طرح پردے میں چلے گئے ہوں، چاہے وہ کسی صوفی کی طرح، کسی قطب کی طرح، کسی ابدال کی طرح کہیں پائے جاتے ہوں۔ We don't know. They claim and their claims match among each other from east to west and north to south, from BC to AD. یہ بڑی خوبصورت ایک دنیا ہے، اس دنیا میں یہ سب کامن ہے، تو اب اس میں سے جہاں جہاں جس کو جتنا سچ ملتا جاتا ہے وہ سچ کو ماننا تسلیم کر دیتا۔ آج کا پوڈ کاسٹ کافی طویل پوڈ کاسٹ تھا، آپ یقین جانیں کہ جتنے سارے سوالات ہیں، ہر سوال جو ہے وہ جب میں سوال آپ سے کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ بلکہ سننے والوں کو کہ اس کے اوپر ایک پورا پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے، اور آپ نے سوال ہی اتنے خطرناک رکھے ہوئے تھے۔